تو چونکہ یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے نئے جوڑے بنتے ہیں، نئی زندگیاں شروع ہوتی ہیں، دو خاندانوں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر ہم کچھ باتوں کا خیال کر لیں تو ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ چند باتوں کا اگر ہم خیال کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ نورانی اور مبارک طریقوں کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لیں تو انشاءاللہ یہ جو نئے رشتہ داری شروع ہوتی ہے اس میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ خوشگواری کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا، اگر ہم اس ایک اصول کو ہی اپنا لیں تو ہمارے 90% جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، 90% گھروں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، خوشگوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے، معاشرہ درست ہو سکتا ہے، صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو اگر ہم اپنا لیں تو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہو تو اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کر دیکھو کہ اگر میں دوسرے کی جگہ پر ہوتا تو میں کیا چاہتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب جب تم دوسرے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو بالکل ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ بہت ہی پیارا اور عمدہ نسخہ ہے زندگی کو خوشگوار بنانے کا۔ ابھی شادیاں ہوتی ہیں نا، اب ایک رشتہ بنتا ہے ساس اور بہو کا، ایک رشتہ بنتا ہے میاں اور بیوی کا۔ اب اگر ساس یہ چاہنا شروع کر دے کہ بھئی میری بہو تو ہر وقت میری غلام ہو، گھر کے سارے کام کرے، میں تو اب کر کر کے تھک گئی ہوں، اب مجھ سے اور کوئی کام نہیں ہوتا، وہ پہلے سے یہ سارا ذہن بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ادھر بہو ہے وہ یہاں پہ یہ امید لگا کے بیٹھی ہے کہ پہلے ان کے گھر میں ایک ملازم تھا، میرے جانے سے اب 2 ملازم وہاں پہ ہو جائیں گے، پہلے ایک فیملی تھی اب 2 فیملیاں بن گئی ہیں، تو ایک فیملی کے لیے ایک نوکر تھا اب دوسری فیملی کے لیے ایک اور نوکر آ جانا چاہیے۔ اور ادھر سے ساس یہ چاہتی ہے کہ میں تو ساری زندگی کام کرتی رہی، کر کر کے تھک گئی، اب یہ سارے کام بہو کو کرنے چاہیے۔ اگر یہاں پہ کچھ دیر کے لیے دونوں اپنے آپ کو یوں سوچ لیں، دونوں اپنے آپ کو یوں سوچ لیں، بہو یہ سوچ لے کہ اگر میں ساس ہوں تو میں کیا چاہتی ہوں کہ میری بہو میرے ساتھ کیسا سلوک کرے، ویسا ہی سلوک آج میں اپنی ساس کے ساتھ کر لوں۔ اور اگر ساس یہ سوچے کہ میں جب بہو تھی تو میں کیا چاہتی تھی، میرے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا رعایتیں ہونی چاہیے، کیا کیا چیز میرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی میرے ساتھ ہوتی رہی، تو بھئی میں اپنی بہو کو وہ تمام سہولتیں فراہم کروں جو میں چاہتی تھی لیکن مجھے نہیں ملی۔ ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر اگر سوچے گا تو معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح میاں اور بیوی ہیں، خاوند کے گھر میں جو اب اس کی بیوی آئی ہے وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، بھی آپ کی بہنیں بھی دوسروں کے گھر میں ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی دوسروں کے گھروں میں ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ بھئی آپ ان کے لیے جیسا سلوک وہاں پہ چاہتے ہیں ویسا ہی سلوک آپ کے گھر میں جو کسی کی بیٹی یا بہن ہے آپ اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ کچھ دیر کے لیے اپنی گھر والی کی جگہ اپنی بہن کو رکھ کے سوچیں، اپنی بیٹی کو رکھ کے سوچیں
اس کے اوپر کتنی ذمہ داری ڈالنی چاہیے، اس کے ساتھ اس سے کتنا کام لینا چاہیے، کتنا نہیں لینا چاہیے، کیا مناسب ہے کیا مناسب نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے آپ اس کو سوچیں۔ پھر جو کچھ آپ کو اپنوں کے لیے اچھا لگتا ہے ویسا ہی سلوک آپ اپنے گھر والی کے لیے کریں، اور جو کچھ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بیٹی کے لیے مناسب نہیں لگتا، قطعاً اس کے قریب بھی نہ جائیں اپنی گھر والی کے لیے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں سے 90% جو جھگڑے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔